غرور کی سزا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک آدمی ضروری سامان خریدنے کے لیے اپنا گھوڑا اور گدھا لے کر بازار گیا۔ اس نے وہاں سے کافی مقدار میں سامان خرید کر گدھے پر لاد دیا۔ گدھے کو بوجھ تلے دبا دیکھ کر گھوڑا دل ہی دل میں اس کی حالت پر ہنس رہا تھا۔ وہ خود کو گدھے سے بہتر جانور سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ گدھے کا کام بوجھ اٹھا کر دوسروں کی خدمت کرنا اور مار کھانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی گردن غرور سے اکڑی ہوئی تھی، جبکہ بیچارے گدھے کے لیے چلنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا۔ دیر تک چلتے رہنے کے بعد گدھے کی ہمت جواب دے گئی، تو گدھے نے گھوڑے سے کہا، تھوڑا سا بوجھ تم اٹھا لو تو بہت مہربانی ہوگی، میں اتنا وزن اٹھا کر چل نہیں پا رہا ہوں۔ اس کی فریاد سن کر گھوڑے نے غرور سے جواب دیا، میں تمہارا سامان کیوں اٹھاؤں؟ تم گدھے ہو اور گدھے اسی طرح سامان اٹھایا کرتے ہیں، جبکہ میں ایک اعلیٰ نسل کا جانور ہوں اور مجھ پر صرف بڑے لوگ سواری کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر گدھا بہت مایوس ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ابھی وہ دونوں تھوڑی دور گئے تھے کہ گدھا تھک کر زمین پر گر پڑا۔ گدھے کو گرتا دیکھ کر مغرور گھوڑا دل ہی دل میں بہت خوش ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ مالک گدھے کی اس گستاخی پر چھڑی سے اس کی خوب پٹائی کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا، کیونکہ گدھے کی حالت دیکھ کر مالک کو بھی اس کی تکلیف کا احساس ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس نے گدھے کا سارا بوجھ اتار کر گھوڑے کی پیٹھ پر لاد دیا۔ اب گھوڑے کو اپنے تکبر کی سزا مل گئی تھی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں گدھے کے سامنے اپنی توہین برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اچھل کود کر کے سامان کو اپنی پیٹھ سے گرانے کی بہت کوشش شروع کر دی تھی، مگر مالک نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی سے گھوڑے کی خوب پٹائی کر کے اسے سیدھی طرح چلنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ شرمندگی کے عالم میں گردن جھکائے تھکے تھکے انداز میں گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گھوڑے کی حالت دیکھ کر گدھے نے دھیمی آواز میں اس سے کہا، اب تمہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں تم سے حقیر نہیں ہوں۔ ہم دونوں کا کام اپنے مالک کی خدمت کرنا ہے، اس لیے اگر تم پہلے ہی میرے ساتھ آدھا بوجھ بانٹ لیتے تو اس وقت پورا بوجھ تم پر نہ ہوتا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ غرور اور تکبر کرنا بہت ہی بری بات ہے۔